میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کو ایجوکیشن کے بارے میں, سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ایک مثال دی تھی کہ کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو اس کا ایک غلط طریقہ ہوتا ہے اور ایک صحیح طریقہ. غلط طریقہ یہ کہ محنت زیادہ ہو, آؤٹ پٹ اس کا کم, اور صحیح طریقہ یہ کہ تھوڑا سا کام کرو, پتہ بھی نہ چلے لوگوں کو, اور پورا معاشرہ برباد ہو جائے. جیسے ایک پتھر ہے بہت بڑا, آپ اس کو لڑکانا چاہتے ہیں, سب مل کے دھکا لگائیں گے, محنت زیادہ ہوگی, پتھر اپنی جگہ سے کم ہلے گا. اور لیور کا استعمال کیا آپ نے, ایک بہت بڑی راڈ لے کے پتھر کے نیچے رکھی اور پیچھے سے تھوڑا سا اس کو پش کیا, وہ پتھر پورا الٹ جائے گا. تو میں نے کے پی کے حوالے سے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, جو ایک پشتو قوم میں ایک غیرت ہے, حمیت ہے, اس کا آہستہ آہستہ بیڑا غرق کر رہے ہیں, ستیہ ناس کر رہے ہیں. این جی اوز کی نظریں جتنی خیبر پختونخوا کی طرف ہیں اتنی کسی اور طرف نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, وہاں آہستہ آہستہ کو ایجوکیشن سسٹم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فیوچر میں یہ ہوگا. لیکن ہمیں افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم دوسرے مسائل تو اٹھاتے ہیں, ممبروں سے بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے, کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف بات نہ یعنی کی جا رہی ہوگی, لیکن میں نے نہیں سنا کہ ممبروں سے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہو, یا کے پی کے کی غیرت مند عوام اس کے خلاف کچھ بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہو, یا اپنی سیاسی جماعتوں سے احتجاج کر رہی ہو کہ بھئی یہ سسٹم ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ بڑے یعنی بہت چپ کے آہستہ آہستہ یہ زہر ہماری رگوں میں ڈالا جا رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے میں یہ دینی فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ممبروں سے آواز بولو بھائی اٹھانی چاہیے. اور صرف کے پی کے کی بات نہیں ہے, وہ تو چونکہ ابھی دورہ کر کے آیا, وہاں کے حالات دیکھے, یہ تو پنجاب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اور کراچی کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اس پر بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے ہماری نئی نسل, مخلوط دینی تعلیم کی وجہ سے, مخلوط دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو, اگر مدرسے مخلوط ہو جائیں جن میں صبح و شام قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے, تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. ہمارے ہاں اسکول کے سلیبس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ماحول کو بالکل بھی فوکس نہیں کیا جا رہا کہ کس ماحول میں دینی تعلیم ہوگی. اگر کے پی کے کی گورنمنٹ جو بھی مستقبل میں بنتی ہے, وہ کے پی کے میں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک قرآن کو لازم قرار دے دے, وہ کہے کہ قرآن لازم ہے, عربی سیکھنا لازم ہے, خدا کی قسم اگر کو ایجوکیشن والا سسٹم ہوا تو یہ قرآن کی تعلیم آپ کو زنا سے نہیں بچا سکتی. یہ قرآن کی تعلیم آپ کو قرآن پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک قرآن نہ ہو, لڑکوں کا الگ مدرسہ اسکول بنا دو, لڑکیوں کا الگ مدرسہ اسکول بنا دو. یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ سلیبس میں قرآن کی آیات کو شامل کیا جائے. کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی. قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے مگر اتنی ضروری نہیں ہے جتنا مرد اور عورت کا الگ الگ بیٹھنا بولو بھائی زیادہ ضروری ہے. ہم اپنے باپ داداؤں میں اور آج بھی ایسی خواتین کو جانتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا مگر قرآن پر عمل اچھی طرح سے کرتی ہیں. ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ غیرت اللہ کا حکم ہے, حیا اللہ کا حکم ہے, شوہر کی اطاعت اللہ کا حکم ہے, بھائیوں سے محبت اللہ کا حکم ہے. یہ 5-6 احکام ان کو معلوم ہے, قرآن ایک لفظ بھی نہیں جانتی. اور ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا ہوا ہے مگر 10 مردوں سے ان کے تعلقات ہیں. قرآن پر عمل یہ زیادہ اہم ہے بنسبت تعلیم قرآن پر. قرآن آپ مرد اور عورتوں کو اکٹھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے پاس میسج آتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے, یہ وعدے کیے جا رہے ہیں کے پی کے والوں سے کہ اماموں کی تنخواہیں, اماموں کو تنخواہیں دی جائیں گی گورنمنٹ کی طرف سے. بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی, بہت اچھا کام ہے. جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
قرآن کی تعلیم پہلی جماعت سے لازم کر دی جائے گی, بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم لا رہے ہو تو ہمیں ان اچھے کاموں کی ضرورت نہیں ہے, یہ رہنے دو. کیونکہ وہ قرآن, اگر لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ بٹھا کے آپ قرآن پڑھاؤ گے وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے, وہ قرآن موجود ہوتے ہوئے قرآن کی دھجیاں اڑائیں گے. میں پنجاب میں تھا, میرے سامنے ایک واقعہ آیا کہ ایک صاحب, ان کی 2 جوان بیٹیاں, بیٹا کوئی نہیں, کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو ایک جوان ینگ مولانا صاحب, بالکل ینگ, ان کو کہا انہوں نے کہ آپ میری بیٹیوں پہ نظر رکھیں, میں سفر پہ جا رہا ہوں. کس کے ذمہ لگایا؟ مولانا, اور وہ بھی جوان, اور آپ میری بیٹیوں پہ کیا رکھیں, نظر رکھیں, اور ان کو روزانہ آ کے قرآن پڑھا دیا کریں. جوان بیٹیوں کو جوان مولانا صاحب سامنے بیٹھ کے کیا پڑھائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ قرآن پڑھائیں گے. انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا. پڑھانے والا کون ہے؟ مولانا. اور ان مولانا کے کردار پر اس سے پہلے کبھی انگلی نہیں اٹھی, کوئی 2 نمبر آدمی نہیں تھے وہ, تبھی تو باپ نے اعتماد کیا نا, 1 نمبر آدمی ہے, مشہور تھا نا, کردار اچھا ہے. حماقت دیکھو آپ, اپنی جوان دونوں بیٹیاں بٹھا دی ان کے سامنے اور بتا دیا میں کیا کر رہا ہوں, ٹاٹا میں جا رہا ہوں. بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ میں کیا کر رہا ہوں, جا رہا ہوں. ان مولانا صاحب نے قرآن پڑھانا شروع کیا, آنکھ مٹک کے. قرآن کی تعلیم کے دوران کیا ہو رہا ہے؟ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں بھائی, اتنا تو جنرل نالج ہونی چاہیے. اس لبرل دور میں اگر آنکھ مٹکا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو یار یہ کیسی بات ہوئی ہے. آنکھ مٹکا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑی سی نظر ٹکرائی, شرما کے تھوڑا سا یوں کر لیا, پھر یوں ٹکرائی, پھر یوں ایسے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ آدمی اسی نیت سے بیٹھے, ایک ہوتا ہے نیت یہ نہ ہو, لیکن وہ شاعر کا شعر ہے نا, نظر سے جو ٹکرا گئی تو کیا ہوگا, میری محبت کو شے آ گئی تو کیا ہوگا. تو پہلے نظریں کیا ہوتی ہیں؟ ٹکراتی ہیں, پھر آہستہ 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 آہستہ. تو وہ خلاصہ میں پورا پروسیس تو نہیں بتاؤں گا ورنہ بہت سے لوگ یہاں سیکھ کے جائیں گے, اچھا یہی ہوتا ہے پہلے, ٹھیک ہے. خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ سیٹنگ ہوئی اور گھر سے کیا, دونوں کیا ہو گئے, ظاہر ہے 2 بہنوں کو لے کے تو بھاگ نہیں سکتے تھے, ایک بہن کو لے کے مولانا صاحب بھاگے, اور وہ بھی ان کے ساتھ باقاعدہ اپنی مرضی سے فرار ہوئیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہیں چھپ کے شادی کی, کورٹ میرج کی, اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. ابا جب گھر میں آئے ہیں تو کفے وہ مجھ سے بھی ملے, ان کے ابا کہہ رہے ہیں مجھے وہ مولوی ملے, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. میں نے کہا آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے گوشت چیل اور کوؤں کے سامنے رکھ دیا, اور اب چیل اٹھا کے جا رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے چیل ملے تو دیکھو میں اس کا یہ کر دوں گا, میں اس کا یہ. پاگل پن ہے. اب مرغا مرغی کو چھیڑ رہا ہے تو آپ بولو گے میں دیکھتا ہوں مرغے, تجھے دیکھتا ہوں, تو سالے نظر اٹھا کے تو دیکھ. یہ اتنی, میں حیران ہوں لبرل لوگوں کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ اس بیان پہ کمنٹس, جو لبرل طبقہ ہے نا اس کے کمنٹس آ رہے ہیں مولوی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں, انگریز کہاں پہنچ گیا, چاند پہ. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں لڑکا لڑکی کو مت بٹھاؤ آپس میں, نہ ان کو وہ جناب, اور وہ تو مولوی تھا جو کورٹ میرج کر کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا شکر کریں اس نے میرج کی ہے. لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ مولوی صاحب پہلے سے میرڈ بھی تھے, شادی شدہ تھے, انہوں نے دوسری کر لی. تو میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو وہ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, سب سے بدگمان نہ ہو, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے, وہ بس لائف کو انجوائے کرتے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں, تو وہ پھر کیا کرتے, ناجائز راستہ اختیار کرتے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا. تو یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں, پڑھانے والے کیا ہے, مولانا صاحب جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول پڑھا, جن کی کردار پر کبھی کسی نے انگلی بولو بھائی نہیں اٹھائی. اتنا کردار کا اچھا کہ باپ اعتماد کر رہا ہے اپنی بیٹی کے معاملے میں, لیکن جب بیٹی ہی عاشق ہو جائے, وہی بھاگنے کے لیے تیار ہو, تو پھر آپ کو شیطان یہ بھی پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ بھائی میں کسی کی ڈاکہ نہیں مار رہا, کوئی آستین کا سانپ نہیں بن رہا. جب یہ خود چاہتی ہے تو پھر بھاگنے میں کیا حرج ہے.
جب ایک عالم دین وہ لڑکی کو پڑھا رہا ہے اور پڑھا بھی کیا رہا ہے؟ قرآن. وہاں ایسے واقعات ہوں گے تو میرے بھائی جب آپ قرآن کے علاوہ کوئی چیز پڑھو گے اور پڑھانے والے بھی لبرل اور جو اسکول میں بچے آ رہے ہیں وہ بھی ٹین ایجز, وہ بھی میرڈ نہیں, یہ تو میرڈ تھے, وہ بالکل چھڑے چھاٹ کمارے, اور لڑکی بھی ایک نہیں 20-25 قسم کے مختلف ڈیزائن بیٹھے ہوئے ہیں, تو عقل ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کیا سوچ کے اس سسٹم کو آپ معاشرے میں پروموٹ کر رہے ہو؟ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پنجاب یونیورسٹی میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں کا ماحول. چرس اور ہیروئن لڑکیوں میں عام ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے, کیونکہ آپ کو اتنے مختلف ڈیزائن نظر آتے ہیں مگر سب ڈیزائن آپ کو ملتے نہیں ہیں. ہر ایک میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی لے کے بھاگ جائے, اور ہر ایک بھاگنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا, اور بھاگنے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ ہر آدمی افورڈ کر بھی نہیں سکتا. وہی ہوا, وہ لڑکی کو پھر کیا ہوا بعد میں, وہ لے کے بھاگ گئے, اس کے اولاد بھی ہو گئی, باپ سے بھی رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے. جب اولاد بھی ہوئی ان کی, وہ مولانا صاحب جو فرار ہوئے تھے, اور پھر کیا ہوا کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی, کچھ وقت کے بعد طلاق ہو گئی. اب وہ بچی نہ باپ کے قابل اور نہ شوہر کے قابل, کیونکہ مرد جب یہ دیکھتا ہے کہ بھاگ کے آئی ہے تو اب اس کا تو پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. وہ بعض دفعہ وہ اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے, اور نہ بھی اٹھائے تو ہر جوڑے کامیاب نہیں ہوتے. پیچھے والدین کی سپورٹ ہو کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو والدین اس کو رکھیں اپنے پاس, باپ نے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا. تو یہ کو ایجوکیشن تھی, اور اس میں پڑھایا کیا جا رہا تھا؟ قرآن.